کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ سلام کا جواب دے دو۔ وعلیکم السلام۔ یہ آواز کم آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھا شاید سو گئے۔ نستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ذو المجد والکرم جناب صدر محترم، معزز اور موقر اس علاقے کے علماء، حفاظ، قراء اور معزز سامعین، گرامی قدر حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کافی دیر سے آپ حضرات اس ٹھنڈ کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی اس مجلس سے، اس محفل سے، یا یوں کہیے مدرسے سے محبت کی زبردست دلیل ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے بات شروع کروں، پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جس مدرسے کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے، مدرسہ انصار العلوم، میرے مولا اس میں پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو، دیکھ بھال کرنے والوں کو، جناب تعاون کرنے والوں کو، میرے مولا ان تمام کے تمام والوں کو کملی والے کے صدقے اور طفیل جنت والا بنا۔ آمین، کہو آمین، آمین یا رب العالمین۔
بچے تھوڑا خاموش رہو، اس سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. میں اس لائق تو نہیں لمبا چوڑا خطاب کروں. استاذ محترم بزرگان دین کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل جو اس ناچیز کو تھوڑا سا علم ملا، اصل تو میں یہاں سبق سنانے کے لیے بیٹھا. میرے استاذ محترم تشریف فرما ہے، آپ حضرات ان کا اصل بیان ہونا ہے، وہی ہے اصل ہمارے لیے. میں تو بیچ میں حائل ہو گیا چند منٹ کے لیے. آپ اور ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کیوں جمع ہوئے؟ ہمارا جمع ہونا قرآن کریم کی نسبت پر. یہ جو آپ اشتہار پر دیکھ رہے ہیں، مدرسہ اسلامیہ عربیہ انصار العلوم، اس مدرسے میں پڑھانے والوں نے 3 ہیرے اس بستی کو عطا فرمائے. 2 بہار سے سفر کر کے آپ کی بستی میں آئے، اور ایک آپ کی بستی کا بچہ رات دن قرآن کریم کو سیکھنے میں اس نے لگایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑا انعام، اور اس بستی والوں کے لیے اس سے بھی بڑا انعام. لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے نہیں، بس تھوڑی سی گفتگو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنی عظیم نعمت پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی. اندازہ لگائیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ دل ویران گھر کی طرح. وہ دل ویران گھر. ویران گھر کا کیا عالم ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ کسی عمارت کو بنائیں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیں، جناب اس کے اندر جھاڑ اکٹھا ہو جاتے ہیں، مکڑیاں جالا تن لیتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے پر جس دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ دل بھی ویران گھر کی طرح. یہ میں نہیں کہتا، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. کیسے جھاڑ پھونک؟ اس کے دل کے اندر شیطان جگہ بنا لیتا ہے، شیطانی اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں. کون تیار ہیں کہ قرآن کریم پر انشاءاللہ محنت کر کے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے. آمین. میں نے حدیث پاک پڑھی اور قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات نے سماعت فرمائی. زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش اس امید کے ساتھ کہ اس مجمع پہ بیٹھنے والا ہر ایک غلام مصطفیٰ یہاں سے تحیہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ جو بھی بات کہی جائے گی ہم اس پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بھئی یہ جو جلسہ ہوا ہے یہ ان بچوں کی وجہ سے، کہ جن بچوں کے سر پر ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ علماء ان کے سر پر دست شفقت رکھیں گے اور ان کے سر پر دستار باندھی جائے. کیا ہوگی؟ دستار بندھے گی. اس مجلس کے اصل دولہا یقین جانے اگر وہ نہ ہوتے مجلس
ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے. قدر کریں گے انشاءاللہ، ان بچوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ. یہ نہ سمجھیں کہ مسجد کا ملا ہے کہ کیا کریں کہ 10-15 ہزار روپے ملیں گے، ہم تو 25-30 ہزار کمانے والے. یہ اس دن پتہ چلے گا، یہ اس دن پتہ چلے گا، یہ اس دن پتہ چلے گا جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی اور وہ آخرت کی آنکھ کھولے گی. اس وقت پتہ چلے گا یہ چٹائی پر بیٹھنے والے، یہ قاعدہ سپارہ پڑھنے والے، یہ قرآن کریم کی رٹ لگانے والے دنیا سے کیا کما کر گئے. اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت پتہ چلے گا. احساس نہیں، محبت نہیں. قرآن سے محبت کرو، پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرو. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا. میاں 1-2 دن کی بات نہیں، یہ 1-2 دن کی بات نہیں. کبھی کبھی تو بچے کو 4 سال لگ جاتے ہیں. رات دن اس کے اوپر محنت کرتا ہے، تب جا کر کہیں آپ کو یہ مجھ کو امام ملتا ہے. ویسے نہیں، ورنہ کسی عام کو کھڑا کر کے دیکھو مصلی پہ، یوں پیر کب کپانے لگیں گے مصلی پہ کھڑا ہو. تجربے کار لوگ بتائیں گے، بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے. بڑے ہی خوش قسمت ہے وہ باپ کہ جس کا بچہ آج حافظ قرآن بنا، اور بڑی ہی بابرکت ہے وہ میاں کہ جس کے لخت جگر نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور بڑے ہی بابرکت ہے اس کے خاندان والے کہ جس کے خاندان کا بچہ آج حافظ قرآن. ہاں، کل جب قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع جمع ہوگا، پڑھا لکھا بھی ہوگا، بے پڑھا بھی ہوگا، گاؤں کا رہنے والا بھی ہوگا، شہر کا رہنے والا بھی ہوگا، امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، ہر ایک وہاں پر موجود ہوگا. جب یہ حافظ قرآن پروردگار عالم کے سامنے آئے گا، آؤ آؤ، جس کے بچے نے قرآن کو حفظ کیا، جس کا بچہ حافظ قرآن بنا، جس کا لخت جگر قرآن کا حافظ بنا، یہ خوشخبری قبول کرتا جا. میں نہیں، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کے سامنے یہ حافظ قرآن آئے گا. میرا پروردگار عالم اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ او میرے حافظ، دنیا کے اندر جس طریقے سے تو نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، رات دن اس کے اوپر محنت کی، ہاں ہاں، فجر کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، ظہر کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، مغرب کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، عشاء کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، تہجد کا وقت ہے، ہاں ہاں، قرآن تیرے سامنے. پروردگار عالم یہ کہے گا جس طریقے سے تو نے دنیا کے اندر قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، شفعہ فی عشرتی من اہل بیتہ، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ نہ کہتے تو اس فقیر کی زبان کے اندر اتنی طاقت کہاں کہ اتنی بڑی بات اپنی زبان پر لاتا. کل جب قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو بلائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ توجہ ہے؟ بلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے حافظ، جن تو 10 کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دے، میں پروردگار عالم ان کو جہنم سے ہٹا کر جنت والا بنا. اگر آج کا یہ مجمع اس فقیر کو اجازت دے تو اس بھرے مجمع کے اندر یہ کہتا چلے، لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن بنا، لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بنا، لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن بنا. لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں
یہ فقیر اعلان کر کے جاتا ہے کہ صرف ایک خاندان کا بچہ حافظ نہیں، صرف ایک باپ کا لقب جگر حافظ نہیں، صرف ایک چچا کا بھتیجا حافظ قرآن نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس پورے کے پورے خاندان کا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا سامان بنا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی 10 وہ آدمی جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہو، ان 10 کے کندھوں پر اگر یہ حافظ ہاتھ رکھ دے، پروردگار عالم ان کو جہنم سے ہٹا کر جنت والا بنا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے جو میں نے اپنے بزرگان دین سے، اکابرین سے سنا کہ تعلق رکھنے والا، قرآن سے نسبت رکھنے والا، پڑھنے پڑھانے والوں سے نسبت رکھنے والا، محبت کرنے والا، اگر راستے میں چلتے ہوئے حافظ قرآن جا رہا ہو، ہاں یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میرے بزرگوں کی، اکابرین کی ہر بات اس فقیر کے لیے دلیل ہے۔ کھلے لفظوں میں کہہ کر جاتا ہوں، یاد رکھیے، قرآن والوں سے تعلق جوڑیے، ان سے محبت کیجئے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، یہ حافظ قرآن پروردگار عالم کے سامنے یہ کہے گا کہ یا ربی، دنیا کے اندر فلاں گلی کے اندر میں جا رہا تھا، اس نے میرے سر پر دستک بھرا ہاتھ، شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا، اے میرے پروردگار تو اس کو بھی جنت والا، اس کو بھی جنت میں جانے والا۔ حافظ قرآن کا مرتبہ، حافظ قرآن کا مقام بہت اونچا۔ یاد رکھیے، بغض، حسد دل کے اندر اگر علماء سے، قراء سے، امام سے، حافظ قرآن سے پیدا ہو گئی، میں نے اپنے بزرگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے، جس نے مخالفت کی، قبر کو کھود کر دیکھ لینا، اس کی قبر کے اندر آپ جب دیکھیں گے قبلے کی طرف سے اس کا رخ ہٹا ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یقین جانیے، یہ خاموخواہ کی بات نہیں ہو رہی، ڈرانے دھمکانے والی بات نہیں، بڑے بزرگان دین کی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمہ۔ الفاظ بدل سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے۔ میرا وقت پورا ہوا چاہتا ہے اور میں یہاں بات کرنے کے لیے، آپ سے خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا، اصل اپنے استاذ محترم درس دینے میرے لیے، آپ کے لیے خطاب، میں ان سے سبق پڑھنے کے لیے آیا۔ کون کون تیار اپنے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ یہ نعمت اگر حاصل کرنی ہے، یہ دولت اگر حاصل کرنی ہے تو یاد رکھیے، صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، نہیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جتنا ہو سکتا ہے پڑھاؤ، لیکن اپنے اولاد میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ایک ہی ہاتھ سے بتاتے ہیں محمد وحید، بس ایک ہی ہاتھ، اتنے کم لوگ یہاں والے ادھر والے تیار نہیں چاہیے۔ حافظ قرآن گھر کے اندر ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے اور 2-3 منٹ زیادہ ہو چکی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ آپ سن لیں، ویسے تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کو سیکھو، پڑھو
اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، قرآن کی دولت سے مالا مال کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔